السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات والموت۔ ہر قسم دی حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفات تسبیحات تحمیدات تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات اقدس اعلیٰ و بالا واسطے ہے جو ساری کائنات دا اکیلا ہی خالق مالک رازق داتا اور پروردگار۔ میری تواڈی تمام مسلمانہ دی طرفوں لا تعداد بے شمار انگنت بے حساب درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء امام المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ تعالی درود و سلام قبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ اج دی اس ملاقات دے اندر قرآن و سنت دی روشنی اندر میں جس چیز نو بیان کرنا چاہنا وہ مسئلہ ہے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ آخرت سے ایمان رکھنا، یقین رکھنا، کہ موت آنی، مرن دے بعد قبر دے معاملات نے، پھر قیامت دا دن ہے، اللہ دے بارگاہ دے اندر پیشی ہے، سوال جواب ہے، جنت جہنم ہے۔ یہ ایمان دا حصہ ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس مسئلے نو اللہ تعالی نے بہت دفعہ بیان فرمایا، کیونکہ مشرکین مکہ جو سن اس گل سے بڑے حیران رہتے سن، پریشان ہو جاتے سن، اس گل نو بڑا عجیب سمجھتے سن کہ مرنا ہے اور مرنے دے بعد پھر زندہ ہونا ہے۔ حتیٰ کہ سورہ یاسین دے اندر ایک ایسا بگڑیا بندہ اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ایک ہڈی لے کے نا بسیدہ جی مسلدہ ہویا، آیت کہتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، اے بسیدہ ہڈی ہے، اس کو کون دوبارہ زندہ کرے گا، کیویں ہو سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا اس کو جواب دیو کہ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ۔ ہن تے پھر بھی بسیدہ ہڈی موجود ہے، کہ جدو پہلی دفعہ بنی سی نا کچھ بھی نہیں سی، جس نے اس کو پہلی دفعہ بنایا ہے وہی اس کو دوبارہ بھی بنائے گا اور وہی بنائے گا۔ انسانی عقل محدود ہے۔ ساڈے معاشرے اندر ایسے لوگ بھی موجود نے جو قرآن نو اور حدیث نو اپنی عقل تے پرکھنا چاہتے ہیں، حالانکہ عقل تو محدود ہے۔ عقل نو قرآن اور حدیث کے تابع کرنا ہے، قرآن اور حدیث نو اپنی عقل کے مطابق نہیں بنانا۔ ہر مسئلے جو عقل چ نہ آئے جی وہ انکار کر دیو، جس نو عقل تسلیم نہ کرے اس نو چھوڑ دیو۔ یہ انداز اہل ایمان دا نہیں۔ انسانی اور عقل وہ اس چیز اس کو قبول نہیں کرتی بھی ایک چیز ختم ہو گئی ہے وہ ہی دوبارہ بنے، لیکن اللہ نے بنانا ہے۔ اس سے ایمان رکھنا، یقین رکھنا، یہ ساڈا اہل ایمان تے ضروری اور فرض ہے۔ قرآن مجید اندر سیدنا ابراہیم دا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، کہنے لگے رب یارینی کیفا، اے اللہ مینو بھی دکھا تو مردے کیویں زندہ کرے گا۔ اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، تہاڈا ایمان نہیں اس بات؟ کہنے لگے ایمان ہے،
وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اپنی اکھاں نال ویکھاں گا مزید ایمان بڑھے گا۔ اس تو یہ بات بھی ثابت ہوندی ہے کہ اکھ نال ویکھ کے ایمان نہیں لے آئی گا، ایمان پہلے اکھ نال ویکھ کے منیا تے اکھ دی منی، کسے شے نو اپنی عقل تے پرکھ کے منیا تے وہ عقل دی منی، جو اللہ کہہ دے جو رسول کہہ دے اس نو تسلیم کرنا ہے۔ اکھ جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ رب جھوٹا ہے نہ رب دا رسول جھوٹا ہے، عقل دھوکہ کھا سکتی، اللہ اور اس کے رسول دی بات دے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ یہی بات یہی ایمان ہے ایک مومن دا، یہی چیز لے کے نا ہر شے نو عقل تے پرکھنا، یہ اہل ایمان دا شیبہ نہیں ہے، یہ کفار دا شیبہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے گئے نا، آ کے بیان کی تھے، ابو جہل نو پتہ چلے گا، کہہ لگا بھی کون منے گا بھی اتنا لمبا چوڑا سفر ہے بیت المقدس دا، بیت اللہ تو مکے تو پھر آگے آسمانہ دا سفر، رات دے تھوڑے جا حصے دے اندر یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ جڑی گل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نا، یہ کسے مننی کوئی نہیں، تے جے کسے پرانے سن لئی تو انہیں نال رہنا، بولو تسی تے ہے کہ نہیں؟ نواں کوئی یہ نیڑے لگنا کوئی نہیں، تے پرانے کسی نے سن لئی تے انہیں قریب رہنا کوئی نہیں۔ دوڑے ابو بکر صدیق کول گیا، گل کرنی انہوں نے دسو بھئی اے گل منی جا سکتی ہے کہ ایک بندہ رات دے تھوڑے جا حصے اندر بیت المقدس جائے، پھر سطح آسمانہ دی سیر کرے تے پھر واپس بھی آ جائے، یہ منی جا سکتی ہے؟ کہہ رہے ہیں نہیں۔ خوش ہویا بھی گل بند چلی۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماندے نے 10 آکھیا کیسے؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ فرمایا جی اور کوئی آنکھیں تے جھوٹی ہے، یہ محمد کہن تے پھر سچی ہے، اے ہے ایمان۔ اور پھر یہ بھی نہیں آکھیا جی میں ساڑھے آج کل مقتدی ہوندے نے نا، امام نالوں خطیب نالوں کو 2 ہاتھ اگے ہوندے نے، زیادہ علم رکھ دے، امام تے بیچارہ ویسے ہی ہوندے وقتی تقاضے پورے کرنے واسطے، پیچھے علم دا گڑھ ہوندہ ہے۔ یہ بھی نہیں آکھیا بعد وچ نبی پاک دے کول جان بھئی میں تے انہوں ٹال ٹول آیا، یہ گل تسی رہ نہیں دیو گا، اے گل کون منے گا؟ ساڑی اہلی کم نواں ہے، اسی ان کئی جگہ تے کوئی بندہ درس دین جائے نا تو کوئی 10 15 20 منٹ پہلا نا بندے سمجھا دیں مولوی جی اے نہیں کرنا ہے، اے آکھنا ہے، اے بیان کرنا ہے، بھئی جی میں آج ماں دے پیٹ چو جمے ہیں تو انہوں کسے گال دا کوئی پتہ شدہ کوئی نہیں۔ تو نبی پاک نو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں فرمایا اللہ دے نبی بلایا کوئی گل منن والی ہے صحیح، چلو میں تہاڈا دوست ہاں تے میں انہوں کو منہ شو بند کر آیا تے اور کسی اگے گل رہن دیو، جدوں کوئی چوکھے شوکھے ہوواں گے تو پھر کر لواں گے، یہ بھی نہیں کیا۔ اس نو آندے نے ایمان۔ اور آخرت یہ تے ہر گھر دا مسئلہ ہے، ہر گھر دی کہانی، کیڑا گھر ہے جس وچ موت نہیں؟ جدوں بندہ مر گیا ہے اکھاں دے سامنے ہے، ہاتھ موجود نے، سارا کچھ موجود ہے، جسم موجود ہے، منٹ لگتا ہے، سیکنڈ لگے ہے، پہلے زندہ ہے پھر مر گیا ہے، جدوں مر گیا ہے یہ من لیا ہے تو پھر اگلا بھی تسلیم کرے، پیچھے رہ کی جاتا ہے۔ جدوں موت ہے پھر اس نو تسلیم، اسی تے مرنا بھی نہیں چاہتے، سانو کو بندہ آکھے نا کہ مر جاؤ، اسی آنے ہیں تو مر، تیری ماں مرے، تیرا پیو مرے، تیرا سارا خاندان مرے، تو مر، اسی مرنا چاہتے ہی نہیں۔ کیوں؟ ساڑھے پلے کچھ نہیں۔ ایک بندے کو کرایہ موجود ہوئے، وہ ہوائی جہاز سے بھی سفر کرن تو نہیں ہچکچاندہ، بس سے بھی سفر کرتا ہے۔ ایک بندے دے کول کچھ نہیں،
وہ رکشے تے بہن لگیاں بھی جڑا وہ پہلا سوچے گا بھی اس نے کرایہ مانگ لیا تو پھر کی بنے گا، عزت دار ہوئے سے۔ جس بندے کو زیادہ راہ ہوئے وہ موت تو ڈردا نہیں۔ رسول اللہ فرما دے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے ایک بندے نو نا اختیار دیتا ہے، چاہے دنیا تے رہے چاہے اللہ دی ملاقات نو پسند فرما لے، تو اس بندے نے نا اللہ دی ملاقات نو پسند کر لیا ہے۔ کیوں؟ ڈر خطرہ کیوں نہیں؟ زیادہ راہ موجود۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو آیا ملک الموت، پہچانیا نہ کیا جی میں روح قبض کرن آیا ہوں، رکھے اور رات تینوں روح قبض کرن دی اجازت دیاں، تھپڑ ماریا، اکھ کٹ چھڑی، واپس اللہ دے کول گیا۔ بھی بندہ بڑا جلالی طبیعت ہے، مرنا شریف چاہتا نہیں۔ فرمایا جاؤ جا کے کہو ایک بیل دی کمر تے ہاتھ رکھن، گائے دی کمر تے ہاتھ رکھن، جتنے بال نیچے آن گے اتنے سال اور زندگی دے دیاں گے۔ آیا اللہ دا اے فرمان ہے جی، فرمایا جی اینے سال زندگی لب گئی تو پھر کی ہوئے گا؟ انہیں کہا پھر موت آئے گی۔ انہوں نے کہا جی اینے سال لے کے بھی مرنا ہی ہے تو پھر ہو نہیں چلیے، کوئی ساڑھے کو پوچھ کے تو دیکھے۔ پہلے گل کسے پوچھنا کوئی نہیں، تے جے پوچھ لوے تے اساں انہوں کوئی لمبی چوڑی تو صاحب لاو لے انہیں بھی اینی کو زندگی ہوئے، اونی ہو جائے نا تو پھر بندے آخر میں نہیں، کیونکہ ساڑھے کول کچھ نہیں، اسی دنیا داری اندر کھوبے ہاں، اسی جانا نہیں چاہتے۔ تو رب نے فرمایا جانا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ رب فرماندے نے ہر نفس سے موت ہے، ہر نفس سے موت ہے، اور موت آنے دا ایک انداز زمین تے دنیا تے آن دا ایک انداز ہے۔ پہلے دادا آندا ہے، پھر باپ آندا ہے، پھر آگے بیٹا آندا ہے۔ دنیا تو جان دا کوئی انداز نہیں، باپ دی موجودگی اندر بیٹا جا رہے ہے، پوتے دی موجودگی اندر دادا جا رہے ہے، آن دا ایک سلسلہ ایک انداز ہے، ایک ترتیب ہے، لیکن جان دی کوئی ترتیب نہیں، کوئی پتہ نہیں اسائے تو اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا، کوئی علم ہی نہیں ہے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ رب فرماندے نے جس موت تو بھاگ دے ہو نا، نس دے ہو، بچنا چاہتے ہو، یہ آ کے رہنی، جسے مرضی چلے جاؤ، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ فرمایا بڑے بڑے محال مضبوط قلعے بنا کے نا اندر لک جاؤ، چھپ جاؤ کہ اسی مریے نا، کہ موت پھر بھی آنی ہے، ہر حال اندر آنی ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت دی اوسط عمر جیڑی ہے نا زیادہ وہ 60 سال ہے، 60 سال، اس تو اتے کوئی بہت تھوڑے لوگی اتے جان گے، تے جنہوں 60 سال عمر رب دے چھڑی او دا اے ادھر ختم ہو جانا ہے کہ میں نے ٹائم کو نہیں لبیا۔ جدو 60 سال جس بندے دی عمر ہوگی، 60 سالہ تو اتے جڑا ہے نا وہ سمجھے بھی میں اوور ٹائم لا رہا ہوں، میرا اصل ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہن میرا اوور ٹائم ہے، اللہ میں نو مزید مہلت دیتی ہے، مزید اللہ پاک نے میں نو وقت دیتا ہے کہ سنبھلندہ سنبھلے۔ فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ۔ فرمایا موت آ رہی ہے لیکن انسانیت جڑی ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ وقت قریب ہے، حساب نیڑے آ رہا ہے، لوگ غفلت دے اندر زندگی گزار رہے ہیں، غافل ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں، رب دا علم کوئی نہیں، آخرت دا فکر کوئی۔ نبی پاک کو پوچھیا گیا اے اللہ دے نبی عقل مند بندہ کیڑا ہے، دنا بندہ کیڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دنا بندہ ہوئے جڑا زیادہ موت نو یاد کر دے، عقل مند وہ ہے جو موت نو زیادہ یاد کرے۔ اسی ایسے بندے نو بے وقوف سمجھنے ہیں،
جڑا مرن مران دیاں گلاں کرے نا اسی آنا چپ بھی کر تینوں اور گل ہی کوئی نہیں آؤندی ہے کوئی دنیا داری دی کوئی زندگی دی کوئی گل کر اسی ایسے بندے نو بے وقوف سمجھنے ہاں نبی پاک فرماندے نے عقل مند بندہ ہوے جڑا مرن نو یاد رکھدا ہے موت نو یاد رکھدا ہے مرنے نو یاد رکھدا ہے اپنے حشر نشر نو یاد رکھدا ہے اس واسطے رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون فرمایا ایمان والےو اللہ کو ڈرو ہر شخص اپنا محاسبہ کرے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کہ اس نے قیامت واسطے کی تیاری کی تھی ہر شخص نو چاہیے اپنا محاسبہ کرے کیوں کہ جڑی گھڑی جڑا وقت جڑا ٹائم جڑا گھنٹہ جڑا دن گزر گیا ہے ایک قیامت تک دوبارہ ساری زندگی آنا بولو یہ ہونا نہیں بندے مر جانا ہے تو مرن تو بعد انہیں آکھنا ٹائم لبے وقت لبے جڑا وقت لنگ جانا ہے یہ دوبارہ ملنا دوبارہ یہ ٹائم لبنا نہیں لہذا ہر روز بندہ ہر وقت اپنا محاسبہ کرے صبح تو لے کے شام تک فکر کر دے آمدن کتنی ہے منافع کتنا ہے خرچہ کتنا ہے کتنا منافع آیا ہے کتنا صرف ہوا ہے سارا حساب ہے رب نے یہ حساب نہیں کرن دا کیا ہاں ضرورت ہے بندہ کردہ رہے لیکن یہ ہی ہو کے رہ جائے نہیں فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ رب فرماتے ہیں قیامت دی تیاری کردہ رہے سوچدہ رہے فکر کردہ رہے کہ میں قیامت دا کی تیار کیتا ہے قیامت واسطے کی کیتا ہے لیکن ساڑی مصیبت کی ہے سانو فکر کا دیئے سانو فکر ہے کہ جدو میں مر جانا ہے نا تے میرے مرن دے بعد میری بیوی دا کی بنے گا میرے مرن دے بعد میرے بچیاں دا کی بنے گا میں اپنے جو کا 60 سال 70 سال عمر گزاری ہے پھر بھی فکر یہ ہے کہ میں جدو مر جانا ہے میری بیوی دا کی بننا ہے بچیاں دا کی بنے گا اپنے واسطے تو الگ بات ہے بیوی دا سوچ رہے ہیں بچیاں دا سوچ رہے ہیں انہاں واسطے ایک ساری جائیداداں بناندہ پھردا ہے حالانکہ کملیا سوچے کہ جدو میں مر جانا ہے تے میرا کی بننا ہے جدو میں مر جانا ہے بیوی دے پیچھے زندگی موجود ہے کوئی رشتہ دار موجود نے کوئی بیٹے موجود نے اولاد موجود ہے کوئی نہ کوئی ود تو ود یہ ہوئے گا فاقیہ دی زندگی گزار لین گے منگ کے کھا لین گے یہی ہوئے گا نا ود تو ود یہی ہونا ہے لیکن جدو تو مر جانا ہے نا تو جڑا تیرے نال بننا ہے وہ تو کلے بھگتنا ہے تیرے نیڑے کسے آنا ہے یہ نہ سمجھی کہ میری اولاد مگروں میری قبر تے پھیرے مار دمور دی پھر دی گی اسی کنہ کو مارنے ہیں اسی کنہ کو جانے ہیں گجرالے دے اندر ایک بندہ فوت ہویا 6 او دے پتر تے بندہ فوت ہویا کوئی 5-6 مہینے دے بعد ایک بندہ آیا آندا یار چلو میں جنازے تے نہیں سے پہنچ سکیا باہر ہونا تے میں اپنے ابا جان دی قبر تے لے کے جاؤ میں قبر تے دعا کرنا چاہنا وہ ایک دوجے نو آکھے یار تو لے جا وڈے بھائی دے نال ٹر جاؤ جی وڈا آ کے دوسرے نو لے جاؤ دوسرا آ کے تیسرے نو لے جاؤ وہ 6-7 نو جدو گل مکی انہوں نے کہا گل کی ہے انہیں کہا گل ہے کہ سانو اپنے ابے دی قبر دا پتہ ہی کو نہیں سانو ابے دی قبر دا پتہ ہی کو نہیں اے ہے 5-6 مہینے بھی زیادہ دیر لگ دی ہے ہوں تو 2-4 دن دا واقعہ بھی لاہور دے اندر بندے نے پیو نو مار چھڑیا ہے ایک اداکارہ دے مگر ایک کنجری دے مگر انہوں گڈی لے کے دینی ابے نو آکھیا پیسے دے وہ آکھیا نہیں دینے انہیں آکھیا چل پھر باپ نے بیٹے نو مارے بیٹے نو باپ نے ماریا بیٹے نے قتل کر دیتا ہے کدے پیچھے ہیں گڈی پیچھے سیالکوٹ نا کہ سیٹھ مریا سیٹھ فیکٹری دا مالک مریا واہ واہ قیمتی شیمتی لباس انہیں پہنیا سردیہ دا موسم وہ جڑا غسل دین واسطے آیا نا مولوی انہیں کہا اسی ہے تیرے باپ دے کپڑے نا بیٹا وہ کول ہی کو موجود اسی ہے کپڑے شپڑے دے کو محنت کر کے کوشش کر کے انہوں سلامتی نال اتار دینے ہیں واہ واہ قیمتی لباس ہے سویٹر بڑا قیمتی ہے تے تو پہن لی تیرا ماپ تیرے باپ نال ملتا جلتا ہے وہ سا کیا میں ان میت دے کپڑے پاواں گا بندہ پوچھے ظالمہ جیڑی کوٹھی ورتنی ہے وہ میت دی نہیں جیڑی گڈی ورتنی ہے وہ میت دی نہیں جو فیکٹری ورتنی ہے استعمال کرنی ہے وہ نہیں میت دی وہ سا کیا یہ میت دے کپڑے نے تو میں ان میت دے پانے نہیں شکا پیو
اے ہونا حال، اے ہے حشر۔ فرمایا یا ایو، اس واسطے فکر کی کرنی ہے کہ ایتھے جو کرنا ہے اگے وہی ہونا ہے۔ آدھے ایک بادشاہ سی، انہیں اپنے 3 وزیر بھیجے، بلایا انہوں نے کوئی تھیلے شیلے دیتے، کیا بھئی جاؤ جا کے بہترین تے عمدہ قسم دے پھل لے کے آؤ تے جڑا ہے تھیلے شیلے نے بھر کے لے آؤ۔ ایک بندہ گیا، دوجا گیا، تیجا گیا، ایک کہنے لگا بادشاہ نے چیک کرنا ہے تو لہذا بہترین تے عمدہ پھل میں جمع کرنے نے تے تھیلے جی پانے نے۔ انہیں محنت شہنت کی تھی، ٹائم تے واوا لگا، انہیں پریا۔ دوجا کہنے لگا بادشاہ نے کیڑا کوئی ویکھنا شیکنا ہے، انج کرنے ہیں تھلے نکما مال پانے ہیں تو اتنے بہترین پا لواں گے، توڑا ہی بھرنا ہے۔ جی آج کل ساڈا حال ہے، منڈیاں جاؤ نا تو مسلمان بیٹھا ہے۔ ساڈے استاد جی نے کہنے لگے، میں پھل والی ریڑھی تے گیا، میں انہوں کہا بھی یہ کی ریٹ ہے، مینگو دا ریٹ کی ہے؟ انہیں آخیا جی 200۔ انہیں آخیا میں 220 دیاں گا، مرضی میں اپنی کراں گا۔ اس نے کہا نا مولوی تو لینا ہی نہیں، انج نہیں ہونا۔ ہن دسو جتھے ایک پھل بیچن والا، ریڑھی لان والا بے ایمان ہے، اتنے آتے نے راہ بتاؤ۔ اور اگر تیری پیسے جنہیں تو کہنے گھٹ نہیں کرتا، ود دیاں گا، مرضی اپنی کراں، دانا میں اپنی مرضی۔ انہیں آخیا نہیں تسی اگلی ریڑھی تے جا کے لو۔ انہیں آخیا کہڑا بادشاہ سلامت نے ویکھنا ہے، تھلے نکما مال لاؤ اتنے بہترین لاؤ ودیا۔ انہیں بھی بھریا۔ تیجا جڑا سی نا انہیں آخیا انہیں کہڑا کوئی ایڈا حساب کتاب لینا ہے، جو گند مند آتا ہے بھر لو تو لے جاؤ۔ ایک تینے ہن توڑے بھر کے آئے تو بادشاہ نے بغیر ویکھن دیکھن دے آخیا انہوں بند کر دو قید، 2 مہینے کی قید ہے، تو انہوں کھان نو کچھ نہیں دینا، جو یہ لے کے آئے نے نا یہ نہ کھانا ہے۔ انہوں قید بند ہوئے تو جنہیں محنت کیتی سی وہ تے آرام نال لنگیا دن، تے جنہیں ادھا توڑا جناب نکما تے ادھا ودیا جا پریا وہ 15 دن لگے۔ تے جڑا سی نا دوجا جڑا آندا سی انہیں ودا نہیں چیک کرنا ہے، انہیں جناب گند مند بھریا، وہ مار کے کوئی ہفتہ کڈیا۔ سائیں رپورو یہی حساب ساڈے نال ہونا ہے۔ اللہ نے سانو دنیا تے بھیجے ہے، فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ رب نے دنیا تے بھیجے ہے کون چنگے عمل کردا، کیوں؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ان عملہ دے مطابق یہ کہ معاملہ چلنا ہے۔ عمل چنگے ہون گے آخرت چنگی ہوئے گی، عمل چنگے ہون گے قیامت چنگی ہوئے گی، عمل چنگے ہون گے قبر دے اندر سلوک چنگا ہوئے گا۔ جویں دے کرنے نے نا ہن بندہ آندا کی وی نماز پڑھنی ہے جویں مرضی پڑھی ہے، یہ نماز تینوں قبر وچ کم آونی، جویں مرضی نہیں ایک کم ہونی۔ اگلا معاملہ دار و مدار ہی اللہ تے ہے، آخرت ہے قیامت ہے نا۔ یہ نہیں کہ جویں دا کم آیا کر دے جاؤ، کیڑا کوئی ایڈا کوئی لمبا چوڑا معاملہ پڑھنی چاہیے، نہیں اویں پڑھنی ہے جویں میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، یہی کم ہونی ہے۔ نہیں تے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ فرمایا اعمال دے مطابق اگے عملہ دے مطابق جزا ملنی ہے۔ عمل چنگے ہون گے تے فائدہ ہوئے گا، عمال برے ہون گے تے نقصان ہوئے گا۔ مت سمجھنا کہ میرے کوئی فلانا کم آ جائے گا، میرے کوئی فلانا کم آ جائے گا، نہیں۔ اللہ پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا انہم یرونکم بعیدا، انہم یرونکم بعیدا ونراہ قریبا۔ فرمایا قیامت دا دن لوکی سمجھدے نے بڑی دور معاملہ، نہیں، ونراہ قریبا بڑی نیڑے کم آیا نا، بڑی نیڑے وے معاملہ نا، دور کوئی نہیں ہونا کی ہے۔ رب فرماندے نے وَلَا يُسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، کوئی یار کسے یار دے کم نہیں آئے گا، کسے کو کسے دے بارے پوچھے سوال نہیں کرے گا، کسی نو کوئی پوچھے گا نہیں۔ بڑے بڑے جناب جگری یار ساتھ چھڑ جان گے، یہ نہیں کہ وہ دس دے نہیں ہون گے۔ رب فرماندے نے یُبَصَّرُونَهُمْ، یار دس دے بھی ہون گے، نظر بھی آندے ہون گے،
دھیان بھی پیندا ہوئے گا لیکن کوئی کسے دے کم نہیں آئے گا. کوئی کسے کو یا کہ اے نہیں پوچھے. ایتھے دنیا تے ہے نا بندے تو کوئی باڑے دن آ جان کوئی بندہ پوچھدا ہے یار دس میرے لائق کچھ ہوئے یار بنیا کی ہے معاملہ کی ہے کنوں کوئی شے چاہیے ہوئے میں حاضر ہاں جان حاضر ہے. اوتھے رب فرماندا ہے ولا یسأل حمیم حمیما کوئی یار بھی کسے یار نو نہیں پوچھے گا. نظر بھی آؤندے ہون گے یبصرونہم رب آندا ہے وہ ان کو دیکھ بھی رہے ہوں گے لیکن یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ کلا انہا لظیٰ. قیامت دا دن ہوئے گا بندہ عذاب تو بچن واسطے کی کہے گا اللہ مینوں عذاب تو بچا لے میری جگہ تے میرے پتر سڑ دے. یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ میرے بیٹے جہنم میں سٹ دے مینوں چھڑ دے. یہاں بیٹے مانگتا ہے ڈھونڈتا ہے نہ ملے طلاق دیندا ہے بیوی نو پتر نہیں ہو رہا. قیامت نو کہے گا یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ آکھے گا اللہ میرے بیٹیاں نو جہنم وچ پھینک دیتا جائے مینوں چھڑ دیتا جائے. وصاحبتہ واخیہ میری بیوی سٹ دیتی جائے جہنم اندر مینوں بچا لیا جائے. میرے بھائی نو سٹ دیتا جائے جہنم اندر مینوں بچا لیا جائے. وفصیلتہ التی تؤویہ اللہ میری قوم میرا قبیلہ میری برادری میرا جتھا میرا ووٹر سپورٹر سٹ جہنم وچ مینوں چھڑ دے. نہیں ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ ساری زمین تے جو کچھ ہے سنا سارا کچھ سٹ دے جہنم اندر مینوں چھڑ دے. اللہ کہے گا نا کلا انہا لظیٰ نہیں انج نہیں ہونا. جڑی شولے ماردی ہوئی پخدی ہوئی اگ ہے نا یہ انج نہیں بننا. ایک گجرات دا تھانہ تے نہیں نا چوری جرم کرے تے پھڑا اپنے ملازم نو دے نہیں. یہاں رشتہ دار نہیں قریبی نہیں بیٹا جہنم میں پھینکنے کے لیے کہہ رہا ہے. اولاد بھائی بیوی رشتہ دار قوم قبیلہ جہنم میں پھینکنے کے لیے کہہ رہا ہے ثم ینجیہ مجھے چھوڑا جائے یہ سارا کچھ جہنم میں پھینک دو. اچھا جو اتنا سخت دن ہوئے گا وہ دے واسطے تیاری دی کوئی لوڑ نہیں. بے فکر ہو کے بندہ لگا پھرے. بندے نے ہفتہ سفر کرنا ہوئے تو جناب پہلا تیاریاں شروع کر دیں دے قیامت تک دا وقت. پھر قیامت والا دن 50,000 سال دا دن وہ دے واسطے کوئی فکر ہی نہیں کوئی تیاری نہیں. قیامت کے دن 6 قسم کے لوگ ہوں گے جن میں سے 4 قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے. پہلا وہ گروہ ہوگا جنت کا جو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما دے. ہمارے آباء و اجداد کو شامل فرما دے. ہماری اولادوں کو شامل فرما دے. بغیر حساب ہی کوئی نہیں. دوسرا وہ گروہ ہے گا حساب ہویا ہے حساب دے اندر نیکیاں بڑھ گئیاں گناہ کم نے نیکیاں زیادہ نے. نام اعمال سجیات دے اندر ملے گا. فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيًّا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. رب فرماتے ہیں نامہ اعمال سجیات دے اندر ملے ہے
یہ ہن کی آندا ہا وہ مقرؤ کتابیا، آؤ اے لوگو میرا رزلٹ کارڈ ویکھو، میرا نام عمل ویکھو، میں کامیاب ہو گیا، میں کامران ہو گیا۔ کیوں کامیاب ہویا؟ انی ظننت انی ملاق حسابیا، میں زندگی گزاری سی اس یقین نال، اس ایمان نال کہ میں مرنا ہے تے میرا حساب ہونا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیا، مینوں حساب دیاں فکرہ سننا، عیش و آرام دیاں زندگیاں گزارے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ تیسرا کرو حساب ہویا ہے، نیکیاں تے بدیاں برابر ہو گئیاں، گناہ تے نیکیاں برابر ہو گئے، اصحاب الاعراف اخیر یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تیسرا چوتھا گروہ ہوئے گا، حساب ہویا ہے، گناہ بڑھ گئے نیکیاں کم ہو گئیاں، گناہ ود گئے نیکیاں کم، اور اونا گناہ اندر شرک نہیں، بدعت نہیں۔ اللہ اس کو جہنم میں پھینکے گا، اس کی مرضی ہے پھینک دے، اس کی مرضی ہے ویسے معاف کر دے۔ اگر پھینکے گا یہ اپنے گناہوں کی سزا پا کے اخیر جنت میں جائے گا۔ آج ایسی لوگ بھی آنے ہیں، اسی بھابی حدیث سنے ہیں، کڑا کدی شرک کیتا ہے، کوئی بڑا ود ہوئے گا تو اللہ سیکا سکا لا کے کٹ ہی چھڑنا ہے نا، وہ دا جڑا سیکا ہے نا وہ بھی معمولی نہیں ہے۔ اللہ سے اس کی رحمت مانگا کرو، بغیر حساب کے جنت میں جانے دے۔ کہاں یاد ہے شیخ حافظ صلاح اللہ زادی حافظہ اللہ تعالیٰ، وہ فرمایا کر دینے اللہ اساں جدو جانا تیری رحمت نہ لے پھر حساب کتاب کا دا عملہ نہ تے جانا ہی نہیں، تو جے سانو کٹے پھنڈے گا تو ساڑھے کو لبنا کی ہے، جے تو سانو مارے بھی کٹے بھی سزا بھی دیں تو ساڑھے جو کی نکلنا، کوئی بھی نہیں، تیرا ہی کو ودنا ہے، ساڑھا کچھ بھی نہیں، لہذا اسا جانا ہے تیری رحمت نال۔ کدے نال جانا ہے؟ رحمت نال۔ اسی گناہ چ زندگیاں گزار گزور کے پھر بھی آلہ ویکھی جائے گی، کچھ نہیں ہوئے گا۔ الترغیب اندر حدیث ہے، ایک بندے نو اللہ نے 500 سال عمر دیتی، اس کا حساب ہونے لگا۔ 500 سال میں 2 نعمتیں، انار کھانے کے لیے، چشمے کا پانی پینے کے لیے، بس حساب ہوئے گا۔ 500 سال کی عمر میں ایک گناہ بھی نہیں ہوگا، حساب شروع ہونا۔ ہاں بھائی رحمت سے جانا ہے کہ نیکیوں کے بل بوتے پہ جانا ہے۔ 500 سال عمر، 3 گناہ ہے ہی کو نہیں، حالی بھی رحمت، اپنی نیکیاں نال جانا ہے۔ فرمایا آؤ حساب کر لیتے ہیں اپنی نعمتوں کا اور تیری نیکیوں کا۔ حساب ہونے لگا، ایک پلڑے میں ترازو میں اس کی پوری 500 سال کی عمر کی نیکیاں، دوسرے پلڑے میں آنکھ کا ایک ٹکڑا، ایک آنکھ دونوں نہیں، ایک آنکھ، ترازو قائم کیا جائے گا، حساب ہونے لگا ہے۔ نیکیوں والا پلڑا اوپر اٹھ جائے گا، آنکھ کی نعمت والا پلڑا زمین سے لگ جائے گا، نیچے لگ جائے گا۔ ہاں بھائی اللہ تیری رحمت نہ جانا۔ 500 سال کی عمر اور نیکیاں ہی نیکیاں، گناہ ہے ہی نہیں، اس بندے دا یہ حال ہے کہ ساڑھا کی معاملہ بننا ہے، اس کی رحمت سے جائیں گے انشاءاللہ۔ 2 گروہ جہنم میں، ایک وہ جو بغیر حساب کے جائیں گے، دائمی جہنمی ہوں گے، دوسرا گروہ جس کا حساب ہوگا، نیکیاں کم گناہ زیادہ، یہ سزا پانے کے لیے جائیں گے، اخیر نکال لیے جائیں گے، اور ایدہ حساب ہو جائے۔ فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ
خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ رب فرماندے نے اے دا ہن حساب ہویا ہے، نامہ اعمال کھبے ہاتھ دے اندر ملے نا تے کی آندا یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے مینوں مریا ہی رہن دیندے، موت ہی آئی رہندی نا، اے معاملہ مینوں ویکھنا ہی نہ پیندا، آج اے حساب کتاب والی نوبت آندی نا، موت ہی میرا کم تمام کر دیندی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، میں اپنا حساب کتاب جاندا ہی نہ۔ کی کہے گا؟ ما اغنا انی مالیا، آج میرا مال بھی میرے کسے کام نہیں آیا۔ حلق انی سلطانیہ، میرا عہدہ، میری بادشاہت، میرا وقار، میری وزارت، میری صدارت، سارا کچھ آج میرے کو کھو لیا گیا نا، کچھ بھی میرے کم نہیں آ گیا۔ حکم ہوئے گا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا سبعون ذراعا فاسلکوہ۔ اور مایا جائے گا اس نو پکڑ لو نا، زنجیرہ چ جکڑ لو، جہنم دے اندر سٹ دیو نا۔ ایک کون ہے جنہوں حساب دی فکر ہی کوئی نہیں سی، نہ قرآن دا ایک اور مقام فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ رب فرماندے نے جدا حساب ہوئے گا کامیاب ہوئے گا، نامہ اعمال سجے ہاتھ دے اندر ملے گا۔ یہ ہے آسان حساب ہے۔ یہ کون ہوئے گا؟ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ حساب ہویا، نامہ اعمال سجیات دے اندر ملے ہے، یہ ہن نسیا نسیا جا رہے اپنے اہل و عیال وال تے خوشی خوشی نال، خوشی خوشی جا رہے ہیں۔ دوجا بدبخت کون ہے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا۔ رب آندے نے انہوں نامہ اعمال ملے ہے کانڈ دے پیچھے، اتھے اللہ نے فرمایا کھبے ہاتھیں پیچھے تے کانڈ دے پیچھوں نامہ اعمال ملے۔ بعض مفسرین نے لکھے ہے او دے سینے والی جگہ تے سراغ کر کے اے بایاں جڑا بازوے ہاتھے باہر کڈیا جائے گا اور انہوں دا نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ ایڈا بدبخت ہوئے گا، یہ دی شکل بھی ویکھنا گوارا نہیں کیتی جائے گی۔ یہ کون ہوئے گا؟ یہ پھر تباہی نو، ہلاکت نو، بربادی نو پکارے گا، جہنم میں جس نو سٹیا جائے گا۔ ایک کون ہے جڑا حساب دی فکر نہیں سی کردا؟ انہو کان فی اہلی مسرورا، اے اوے جنہیں دنیا عیش و آرام نال گزاری ہے، اے دنیا تے اپنے اہل و عیال نال خوش رہے ہے، انہوں آج خوشی ملی۔ کام ایک ہی ہونا ہے، جا ایتھے بندہ عیش و آرام کر لے تو یا آگے کر لے، معاملہ ایک ہی ہوگا، یا ادھر عیش و آرام ہے، مرنے مرن تو بعد ایک جیل تو جان چھٹے گی، اگے عیش و آرام ہوئے گا، مرنے مرن تو بعد عیش و آرام ختم ہوئے گا، اگے جیل ہوئے گی، اگے قید ہوئے گی، اگے بربادی ہوئے گی، اگے تباہی ہوئے گی، کوئی کسی کا نہیں بنے گا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اللہ فرماندے نے کوئی کسی دے کام نہیں آئے گا، کسی کو کوئی مال شال لے کے بھی نہیں چھڑیا جائے گا، سفارش بھی اس کے حق میں قبول ہوگی جس کے لیے اجازت ہوگی اور جس کو اجازت ہوگی، ہر ایک کی سفارش بھی نہیں چلے گی، اور اوتھے آکڑاں بھی نہیں چلن گیاں۔ اے جنے بندے دے رشتہ دار، پہنا پائی، باپ ماں بیوی، یہ قریب نہیں آئیں گے۔ اللہ نے اس سے بھی زیادہ سنگینی بیان کی، بندے کا اپنا وجود، اپنا جسم انسان کے خلاف ہوگا۔
فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون۔ فرمایا قیامت کے دن اس کے خلاف اس کی زبان بولے گی۔ ان بندہ مجھے بہنا پرا رشتے دار تے دور دی گل، جس بندے دے اپنے خلاف اپنا جسم ہو جائے گا وہ دے پلے کی رہے گا؟ زبان اس کے خلاف ہوگی۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، ہاتھ خلاف بولن گے، اور بعد انج دے ہون گے جڑے چتر زبان ہون گے اوتھے بھی زبان ٹر ٹر کرن دی کوشش کرن گے۔ اب کیا ہوگا؟ الیوم نختم علی افواہہم، زبان پہ مہر لگ جائے گی، ہاتھ بول کے گواہی دیں گے ہمارے ساتھ یہ کرتا رہا ہے۔ اچھا جو دل اتنا سنگین ہو، رشتہ دار خلاف، برادری خلاف، قوم خلاف، قبیلہ خلاف، کوئی بھی نیڑے نہیں لگتا، پہنا پائی خلاف، کیوں؟ کیونکہ بعض بندہ جڑا بندہ ایہو جہ مرحلے بھی آؤندے نے، کچھ گناہ ایسے ہوندے نے بندہ آپ نہیں کرنا چاہتا، اولاد دی وجہ تو کرتا ہے۔ قیامت نو کہہ گئے اولاد سٹ جہنم وچ۔ کچھ گناہ ایسے نے بندہ خود نہیں کرنا چاہتا، بیوی کی وجہ سے کرتا ہے، بھائیوں کی وجہ سے کرتا ہے۔ مولوی جی تانوں کی پتہ ہے، تانوں تو صرف نماز روزے دا کام ہے، اساں برادری وچ بہنا کھلونا ہوندا ہے۔ اساں رشتہ دار، سنگ بیلی، یار دوست، کوئی دنیا داری بھی رکھنی ہوندی۔ قیامت کو کہے گا میری برادری جہنم میں پھینک دے، کیوں؟ یہ گناہ کرتا رہے برادری کی وجہ سے۔ ہاتھ خلاف ہوں گے، ہاتھ بندے کی، زبان اس کے خلاف ہوگی، پیر اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ ہاتھ اس کے خلاف، زبان اس کے خلاف، پیر اس کے خلاف، کام اس کے خلاف، حتی اذا ما جاؤہا شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ کان اس دے خلاف ہون گے، کان کہن گے اللہ ساڈے نال غیبتاں سندا رہیا ہے، چغلیاں سندا رہیا ہے، ساڈے نال گانے سندا رہیا ہے، ساڈے نال فحش گلاں سندا رہیا ہے، ساڈے نال گند سندا رہیا ہے، ساڈے نال اے چیزاں سندا رہیا ہے۔ اکھ خلاف ہوئے گی، اکھ خلاف بولے گی۔ شہد علیہم سمعہم وابصارہم، آنکھیں انسان کے خلاف ہو جائیں گی، ہمارے ساتھ یہ دیکھتا رہا ہے۔ اور جس بندے کے خلاف ہوتی اکھ ہو جائے، اور کسی گواہ کی لوڑ ضرورت ہے؟ ہاتھ جس کے خلاف ہو، جس کا اپنا وجود شرم کا بول کے بتلائے گی ہمارے ساتھ یہ کرتا رہا ہے۔ وجلودہم بما کانوا یعملون، ایک کہے گا شہدتم علینا وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ اپنے جسم نو کہے گا آج میرے خلاف کیوں بولے ہو؟ میں تے تواڈے عیش و آرام دیاں فکراں کردا رہیا نا، میں تے تواڈیاں فکراں کردا رہیا، تسی عیش وچ رہو، آرام وچ رہو نا، لما شہدتم علینا، کیوں میرے خلاف بولے ہو؟ وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں اس نے بلایا ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی قوت طاقت دی ہے۔ ہاتھ اس کے خلاف ہوں گے، زبان بندے کے خلاف ہوگی، رشتہ دار، بہنا پائی، اولاد، برادری تو دور کی بات ہے، انسان کا اپنا وجود اس کے خلاف ہو جائے گا۔ اب کہاں جا سکتا ہے یہ؟ زمین بولے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین بولے گی، جو زمین پہ کرتا رہا ہے نا وہ زمین بول کے بتائے گی۔ اب ساری دنیا سے چھپ سکتا ہے، مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، کہیں نہ کہیں تو ہوگا نا، زمین پہ ہوگا،
ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے، زبان اس کے ساتھ ہوگی، کان اس کے ساتھ ہوں گے، وجود اس کے ساتھ ہوگا، کہاں جائے گا؟ اور دن بھی معمولی نہیں ہے، اور یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، اللہ نے ہر مسلمان کے لیے ہر نماز میں اس کی فکر کا درس دیا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ کون سا قیامت کا دن ہے؟ ہر دن 5 وقت نماز میں، ہر رکعت میں، فرائض میں، سنن میں اس عقیدے کو یاد دہانی رب نے کروائی ہے۔ وما ادراک ما یوم الدین، کیا ہے کیا ہے قیامت کا دن؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا۔ کبھی آ تو سوچ تو صحیح، رب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، کھڑا ہے، سوچ تو صحیح، 50,000 سال کا دن ہو، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہو، انسان پسینے میں شرابور ہو۔ صحابہ بیان فرماتے ہیں ہم نہیں جانتے میل سے مراد کیا ہے، یہ دنیا کا سفر والا میل ہے یا سرما ڈالنے والا میل ہے۔ یہ سرمے دانی جو ہے سرما ڈالتے نا جس کے ساتھ سرمچو، اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ آج ہزاروں کروڑوں میل دور سورج، کتنے انتظام ہوتے ہیں، اے سی کا انتظام ہو، کولر کا انتظام ہو، یو پی ایس کا انتظام ہو، جنریٹر کا انتظام ہو، سولر کا انتظام ہو، سانس بند ہو جاتی ہے۔ 1 میل کے فاصلے پہ سورج پسینے میں شرابور، 50,000 سال کا دن، کوئی رشتہ دار قریب جانے کو تیار نہیں، وجود اس کے خلاف ہے، زمین اس کے خلاف بول رہی ہے، کیا بنے گا اس کا؟ ہر روز ہر رکعت میں، نماز میں، فرض میں، فرائض میں، سنن میں، جنازے میں، نفل میں رب نے یاد کروایا ہے مالک یوم الدین، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ پتہ ہو اتنا بندے ذہن میں یہ بات ہو 50,000 سال کا دن ہے، سورج 1 میل کے فاصلے پہ ہے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہے، ننگا ہے، گل کپڑا نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، سلوار نہیں ہے، ننگا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، پیشی ہونی ہے، اپنے پھر سارے 20 30 50 60 70 سال کی زندگی کے گناہوں کو ذہن میں رکھ کے پڑھے مالک یوم الدین، لطف نہیں آئے گا؟ بار بار پڑھے، لیکن ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے رٹا لگایا ہے، یاد ہی نہیں کیا۔ اتنا اہم معاملہ ہے، اندھے الف آ مٹی دیا پتلے ہوئے، کدی اپنی ویخ پہچان مٹی، تینوں معرفت دا جاوے گا لب موتی، نال معرفت دی چھاننی چھان مٹی، اج مٹی تے مٹی نہیں پہن دیندا، کپڑیاں دا مٹی پہ جائے پریشان ہو جاتا ہے، اج مٹی تے مٹی نہیں پہن دیندا، بلکہ اوڑ لویں گا قبرستان مٹی، لوگوں مٹی تے قائم جے جگ سارا، آخر ہونا ہے سارا ہی جہان مٹی، کالی زلف مٹی، رتے ہونڈ مٹی، نین نقش غلاب رخسار مٹی، مٹی لڑک دی بڑک دی، ویک کے دیکھ نہ کری بے اپنی بے قرار مٹی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کیا ہے تیری اوقات؟ بنتا کیا ہے کیا ہے؟ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَكْفَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، پانی کا ایک گندا حقیر سا قطرہ، وہ ہے تیری اوقات۔ کہاں سے نکلا ہے؟ 2 شرم گاؤں سے نکلا ہے۔ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَا، کیا ہے تیری اوقات؟ کیا ہے حیثیت؟ بغاوت کرتا ہے رب کی، نافرمانی کرتا ہے رب کی، اکڑتا ہے رب کے سامنے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان و مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو، اپنی فکر کرو، اپنا حساب کرو، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
اساں دنیا دے کل دی فکر کرنی شروع کر دیتی ہے کہ کل کی پکانا ہے، کل کی بنانا ہے، کل کی لے آنا ہے، سارے منصوبے رب نے یہ کہا ہے قیامت کے کل کی فکر کرو، اور صرف اپنی فکر نہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی فکر نہیں، اپنے اہل و عیال دی بھی فکر کرو، اپنی نہیں، دنیا داری بڑیاں فکران، پوتریاں دیاں بھی فکران، 100 سال کی لمبی امیدیں بنا کے بیٹھا ہے، سامان جمع کر رہا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، جس نے مر جانا ہے، مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں، وراثت میں اس کی بیوی کا حصہ، اس کے بیٹوں کا حصہ، بیٹیوں کا حصہ، رشتہ داروں کے حصے ہوں گے، صرف اس کیلے کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تیرا کیا ہے؟ مال پیا کرنا ہے، دس کیڑی گل دا اپنا بھروسہ نہیں، تیرا کڑی پل دا او تیریاں تے ساواں بھی لئی، بندے آئے تیریاں موت کر مار دیے، روز تیرے پھیریاں، اج ویکھ لینا صحابہ پریشان ہو جاتے تھے، کوئی اچھا کھانا آتا نا سامنے صحابہ کرام کے، اور روز جویں دا اسی کھانے پینے نا پہ نبی پاک دی ساری زندگی پڑھ لو، یہ جدے کھانے نبی پاک نے نہیں کھاتے، پھر بھی نشکرے آندے نے، کھا کھا کے نعمتاں دند ٹوٹ جاندے نے بندیاں دے، زبان پھر بھی نشکری رہتی، شکر نہیں۔ صحابہ کے سامنے اچھا کھانا آتا پریشان ہو جاتے، کہیں ہماری نیکیوں کا صلہ اللہ دنیا میں نہ دیتا جا، کیا بنے گا؟ ہمیں کوئی فکر نہیں، فکر کرنی چاہیے، نہیں کریں گے کہ نہیں انشاءاللہ۔ میں 2-4 منٹ 5 منٹ 5 گناہ ایسے دس رہے تھے جن کی وجہ سے بندہ قیامت کو پریشان ہوگا۔ اللہ دنیا میں ابھی آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز میں اسی تے دنیا دی چمک دمک ویکھنے ہیں نا، رب آندا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ رب آندا ہے کافراں دا کدی ایس ملک، ایس شہر، ہوائی جہاز، فلانا سفر، فلانا سفر، فلانی ترقی، اینا چیزاں لوے کے نا پریشان نہ ہویا جے، اپنے آپ نو دھوکے چ نہ پایا جے، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا سامان ہے، یہ دنیا متاع ہے۔ متاع عربی زبان میں کہتے ہیں عورت جو ایام مخصوصہ میں کپڑا استعمال کرتی ہیں نا، اس گندے کپڑے کو عربی میں متاع کہتے ہیں، یہ ہے دنیا۔ ایک اور مقام میں اللہ نے دنیا کی حیثیت بیان کی، فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ رب آندا اگر انج نہ ہوندا کہ لوگ ویکھ کے سارے کافر نہ ہو جاندے، یہ خواہش نہ کرن لگ پیندے اسی کافراں نو دنیا دا سامان مال اینا دیندے، اونا دے کمریاں دیاں چھتاں، مکاناں دیاں چھتاں، سیڑھیاں، دروازے، کھڑکیاں سونے چاندی دے ہوندے۔ اسی اپنے دشمن نو کوئی چنگی شے دینے ہاں؟ بولو، بول دے نہیں، یہ کافر اللہ دا دشمن نہیں؟ تے رب آندا جی انہاں نے سارے دے منہ چ پانی حالی اللہ نے کچھ دتا شتا کوئی نہیں، تے پھر بھی ساڈی حالت ویکھ لو کی ہو رہی، ابھی تو کچھ نہیں دیا۔ رب کہتا ہے اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ سارے یہی خواہش کرنے لگ جاتے، یہی جناب ذہن میں باتیں رکھ دے، میں کافروں کو اتنا دیتا، ان کے گھروں کے مکانوں کی چھتیں، دروازے، کھڑکیاں، فرش سونے اور چاندی کے ہوتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس لیے آخرت کی فکر کریں، قیامت کے دن بندہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے پوری دنیا کا ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہوگا، لیکن قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یہاں پہ اس کی فکر کریں، ایسے اعمال سے بچیں جو قیامت کو پریشانی کا سبب بنیں گے۔ پہلا عمل شرک،
ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ فرمایا رب نال شرک نہیں کرنا، شرک کرنے والے پہ حرم اللہ علیہ الجنہ، رب نے جنت حرام کر دی ہے۔ اللہ کی ذات میں، صفات میں، عبادت میں شرک نہیں کرنا۔ دعا کرو اللہ سانو شرک تو بچا کے رکھے، اللہ ساڑیاں نسلاں جو شرک تو بچا کے رکھے۔ قولی شرک ہو، جس طرح عبادت قولی ہوتی ہے، بدنی ہوتی ہے، مالی ہوتی ہے، قلبی ہوتی ہے، اسی طرح شرک بھی قولی ہوتا ہے۔ کسی کے نام کی شور و پکار، ذکر، اذکار، وظائف، امداد، یہ قولی شرک ہے۔ بدنی شرک، سجدہ، قیام، رکوع، طواف، یہ بدنی شرک ہے۔ مالی شرک، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی سبیل، نظر، نیاز، مالی شرک ہے۔ قلبی شرک، رب کے علاوہ دل میں کسی اور کا ڈر اور خوف رکھنا۔ اللہ ہم سب کو ہر قسم کے شرک سے بچائے، ہماری نسلوں کو بچائے۔ دوسرا گناہ بدعت، ایسے اعمال سے بچیے جن اعمال پہ سنت کی مہر نہیں۔ رب فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ جہنم میں جائیں گے، عمل بڑے ہوں گے، کیوں جہنم میں جائیں گے؟ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا۔ ان کے اعمال اس لیے کرتے تھے دنیا راضی رہے۔ نبی پاک نے تو فرمایا ان بندہ ویکھیے، نماز پڑھنا قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، رسول اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کا حکم بھی ہے، لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں جو نماز بھی اس لیے پڑھے کہ لوگ دیکھیں، فرمایا یہ بھی شرک کرتا ہے۔ اچھا، جو عمل قرآن میں، حدیث میں ثابت ہے، وہ عمل لوگوں کی رضا کے لیے کیا جائے تو یہ تو گناہ ہے۔ تو جو عمل قرآن و حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے، اس کا جرم، گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ جی مسئلہ ٹھیک ہے، گل ٹھیک ہے، پھر کی کریے؟ برادری ہوں راضی نہیں، منڈے دا ماما نہیں سی مانتا جی، میں تو کرنا چاہتا تھا، منڈے دی خالہ نہیں بنتی جی۔ اچھا منڈا تیرا ہے تو خالہ دے وچ کی دخل ہے؟ بیٹی تیری کی شادی ہے، پھپھو دا کی دخل ہے؟ وہ تیرا رشتہ دار کیسا ہے جو تیری بات نہیں مان رہا؟ یہ تو تیرا دنیا تے نہیں بن رہا، تو یہ تو کی توقع رکھنا ہے؟ بدعات سے بچیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں عہدے کوثر تے آواں گا، کچھ لوگ ایسے آن گے جنہ دے وضو والے آغاز چمک رہے ہون گے، اللہ میرے تے انہاں دے درمیان دیوار حائل کر دے گا۔ میں کہاں گا کی مسئلہ ہے؟ لگ دے تھے اپنے ہی نے۔ جواب ملے گا نہیں، یہ تیرے اپنے نہیں، انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نئی امت تیری احمد پیاریا، باغ رسولہ اے نا تیرا سی اجاڑیا، نویاں نویاں رسماں کڈ دین سی بگاڑیا، دین وچ شاغائے نا بدعت چلائیا۔ یہ نہیں تیرے؟ اچھا دیوار حال ہو جائے تو جنہوں قیامت والے دن نبی کہہ دے سوکن سوکن پیچھے لے جاؤ، دور ہٹا دیو، دفع کر دیو انہوں میرے تو، وہ دا کی بنے گا؟ اتھے آ کے دا جی منڈے دا ماما نہیں سی مانتا تاں کردا رہا۔ اس کے ساتھ مخلص ہو جاؤ جو آدھی آدھی رات کو بھی تمہارے لیے مخلص تھا، تنہائی کی دعاؤں میں تمہارے لیے مخلص تھا، کتنا اخلاص تھا۔ رسول اللہ کو اللہ نے کہا یہ ایک دعا ایسی ہے کر لو، جو مانگو گے میں آپ کو دے دوں گا۔ نبی پاک نے فرمایا میں نے اس دعا کو قیامت کے لیے سنبھال کے رکھا ہے، قیامت کو بھی مانگیں گے تو اپنے لیے نہیں مانگیں گے، اپنی اولاد کے لیے میں نہیں مانگیں گے، کس کے لیے مانگیں گے؟ اللہ میری امت کو بخش دے، جو تمہارے لیے اتنا مخلص ہے، تسی بھرا واسطے انہوں چھڈ رہے ہو، سالیاں واسطے، سالیاں واسطے، رشتہ داراں واسطے، چاچیاں تایاں واسطے اس رسول کو چھوڑ رہے ہو جو تمہارے لیے اتنا مخلص ہے۔ یہ تو تمہارے بنیں گے نہیں۔
تیسرا عمل کدی نماز نہیں چھڑنی، قیامت کا دن ہے، رب فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم تراقهم ذلا وقد كانوا یدعون الی السجود وهم سالمون۔ رب کہے گا قیامت کو پنڈلی کھولی جائے گی، کیسی اللہ کی پنڈلی؟ جیسی اس کی شان کے لائق کھولی جائے گی، لوگ سجدے میں گر جائیں گے، جو دنیا میں گرتے رہے ہیں، جو دنیا میں نہیں گرتے رہے، گرنا چاہیں گے گر نہیں سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم، نگاہیں جھکی ہوں گی، ترہقهم ذلہ، چہروں پہ ذلت ہوگی۔ اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ دنیا میں سجدے نہیں کرتے تھے، صحیح سلامت ہوتے تھے، آج نماز نہیں پڑھتے۔ جنت میں جنتی جائیں گے، جہنم میں جہنمی جائیں گے، جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، قرآن ہے، سورہ مدثر ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر۔ جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کیوں آئے ہو جہنم میں؟ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین۔ یہ قرآن پہ ان الفاظ پہ غور کرو، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مجھے بتلاؤ اس سے آگے اللہ آپ کو کیسے سمجھائے۔ جہنمی خود کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے۔ اب اس سے آگے اللہ کیا سمجھائے؟ اس سے کوئی بات رہ گئی ہے اس کے پیچھے؟ جب جہنمی خود بول کے کہہ رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم میں آئے ہیں۔ آج گھروں کے گھر بے نماز ہے، بیوی نمازی ہے، خامد بے نماز ہے، پتر نمازی ہے، دھی بے نماز ہے، یا ایک مائی بابا نمازاں تے لگے باقی سارا گھر بے نمازاں کا ہے۔ یہ انجی ہے جی میں مر چکے ہیں، جنازے کا اعلان ابھی بعد میں ہوگا، مر چکے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والا اور نہ کرنے والا اس کی مثال زندہ مردہ کی مثال ہے۔ یہ مر چکے ہیں جن کے ضمیر مر چکے ہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں 5 نمازوں کی بات تو دور کی بات ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں من ترک صلاۃ العصر فکأنما وطر اہلہ ومالہ، جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کی اولاد، اس کے اہل و عیال، اس کا کاروبار، اس کا مال، ہر شے تباہ ہو گئی۔ ایک اور حدیث میں ہے فقد حبط عملہ، اس کی ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اچھا ایک عصر کی نماز جو چھوڑ دے اس کا کچھ بھی نہ رہے تو جڑا پنجے نہ پڑھے۔ اس حدیث کا یہ معنی بھی ہے اگر بے نماز ہے، اس کی اولاد نمازی ہے فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کی اولاد کی نمازوں کا اجر اس باپ کو نہیں مل رہا، اس کا مال بھی برباد ہے۔ یہ مال کے ساتھ کوئی نیکیاں کرتا رہے اس نیکی کا بھی اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ فقد حبط عملہ، تو نے سمجھا ہی نہیں ہے نماز کا تعلق تیری اولاد کے ساتھ ہے، تیری اہل و عیال کے ساتھ ہے، تیرے اپنے نیکیوں کے ساتھ ہے، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک عصر کی نماز چھوڑ دے اس کی تو ساری نیکیاں برباد ہیں جو 5 نہ پڑھے۔ پھر اشیا بازاروں دہی لین جائیے نا، کلو دہی لویے تو سانو 3 پا دے دے، وہ تول کے نا 3 پا دے دے، تو اسی آنے ہیں بڑا بے ایمان ہے بھی یہ تو بچیا جے، آندے ہو کہ نہیں؟ بولو۔ تو اللہ سانو 5 نمازاں آ کے دے اسی 4 پڑھیے تو اسی مومن ہاں؟ رب 5 کہے ہم 3 پڑھے تو ہم مومن ہیں؟ سانو چھٹاکی دہی کو کٹ دے تو بے ایمان ہے، اسی 5 چو 2 چھڑ دیے تو مومن۔ یاد رکھیے جو 4 پڑھتا ہے 1 چھوڑ دیتا ہے 4 کا بھی اجر نہیں ہے۔ مولوی کوئی تو کر رہا ہے نا، کوئی تو کردا نہیں پیا، یہ اپنی شریعت ہے یار۔ اب یہ عشاء کی نماز آپ نے پڑھی ہے کتنی رکھتے ہیں؟ 4، تو جڑا بندہ 3 پڑھے 3 پڑھ کے ٹر جائے کرے، مسافر بھی نہ ہو 2 پڑھے، آکھے ہے یا ہے یار 4 ہی نے میں 2 پڑھنیاں نے، انہوں 2 دا ثواب لبے گا؟ کیوں؟ 4 ہیں، ثواب کی بجائے 2 دا گناہ لبے گا۔ کیوں انہیں مرضی دی شریعت بنائی؟ اچھا جڑیاں عشاء دیاں 4 رکعتاں دی بجائے 3 پڑھے انہوں تے گناہ لبے، تے جڑیاں 5 دی بجائے 4 پڑھے، 5 نمازوں دی بجائے 4 پڑھے انہوں ثواب لبے گا۔ کیوں؟ یہ 4 رکعتوں کو 3 پڑھنے والے کو گناہ ہے،
کیوں جی؟ اللہ نے 4 رکھتے رکھی ہیں جی، تو جی اللہ نے تو 5 نمازاں رکھیاں نے، تینوں کس اختیار دیتا ہے 4 پڑھن دا؟ پڑھو 5 پڑھو، کتنی پڑھنی ہے؟ حج کو 5 پڑھو کرو گے نا انشاءاللہ، اللہ بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب کرے انشاءاللہ، اللہ کعبے دے سامنے نماز پڑھن دی توفیق دے، آپ بھی پڑھو، اہل و عیال کو بھی کہو۔ ایک ہمارے شیخ سے ایک بندے نے مسئلہ پوچھا، بابا جی 70-80 سال دا، کہنے لگا جی وہ دن اپنے منڈے دا کاروبار کوئی نقصان ہویا تو انہوں واہ واہ بابے اور انہاں دھڑکن پہ تے آندے رہے جی باپیاں دا کننا کو فرض ہوندہ ہے، کنی کو دیر ہوندہ ہے؟ انہاں کہا جنی دیر دنیا دے کاروبار بندہ دخل لیندہ ہے نا انی دیر تو دین دا بھی معاملہ جڑا نا سمجھانا چاہیے۔ دنیا داری تو 80 سالہ ہے نہیں پیا چھڑدا تے دین والے واسطے آنا میں ویاہ چھڑیا جی ہن میری کہ دے کڑی، یہ عذر نہیں ہے، پوچھا جائے گا باپ سے، خامد سے پوچھا جائے گا۔ بے نماز قیامت کو ذلیل ہوگا، جہنمی خود کہے گا ہم جہنم میں نماز چھوڑنے کی وجہ سے آئے ہیں۔ چوتھا عمل، رسول اللہ فرماتے ہیں میں نے خود کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کو لمبے لمبے ناخن دیے گئے تھے، اپنے ان ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اپنے سینوں کو چھیر رہے ہیں۔ پوچھا کیا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ غیبتیں کرنے والے ہیں، یہ چغلیاں کرنے والے ہیں۔ اسی تو غیبت گناہ شنا بھی کریں، اب فلانا بندہ ہے جدا، یہی غیبت ہے۔ اللہ کی ایسا معاشرہ بن چکا ہے، مسجد محفوظ نہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں زنا سے بھی بڑا گناہ ہے غیبت، مسجد محفوظ نہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے گجرات کی کسی مسجد میں زنا ہو، لوگ کلّا کا ہاتھ توبہ 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 جی فلانے بدکار نے تو مسجد بھی نہیں دیکھی، گناہ ہے، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ نہیں جتنا بڑا یہ گناہ ہے فلانا ہے جدائی، یہ غیبت ہے۔ مسجد محفوظ نہیں، گھر محفوظ نہیں، میں تینوں دسن لگیاں اگے نہ تو دسی، میں تو گل سچی کریے، میں تو منہ تے بھی کراں گا، ساڑھے اپنے واسطے۔ اور اصول، کسی کا گناہ دیکھو پردہ ڈال دو، رسول اللہ نے فرمایا قیامت کو اللہ اس بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے گا۔ میرے اندر 1000 گناہ نے نا، میں آنا بھی چھپے ہی رہن، تے جے میں تواڈے چ کسے بندے چ ویکھ لا نا مینوں روٹی ہضم نہ ہوے انہاں چر، میرے لیے اصول یہ ہے اللہ غفور الرحیم ہے جی، اچھا تیرے واسطے غفور الرحیم ہے تو وہ دے واسطے نہیں؟ ہاں کوئی ایسا جرم نہ ہو جو معاشرے میں کے لیے، والے کے لیے، لوگوں کے لیے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہو، وہ بھی اس کو تنہائی میں سمجھائے، بھائی تیرے کیا گناہ ہے، معاشرہ بگڑتا پیا، اپنی اصلاح کر، نہیں کرتا پھر لوگوں کو بتائیں جی ایسے بچیں۔ یہ الگ بات، ایک گناہ کا تعلق بندے کے اپنے ساتھ ہے، وہ بھی اصلاح کی کوشش کریں لیکن توا لان والا کام نہ کریں۔ یہ جہنم میں رسول اللہ خود دیکھ کے آئے ہیں۔ متکبر شخص قیامت کے دن، رسول اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ آواز لائے گا این المتکبرون این الجبارون، کہاں ہے دنیا پہ اکڑنے والے، تکبر کرنے والے؟ تکبر کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا حق بات کو نہ ماننا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ یہ گناہ ساڑھے چ نہیں، جل جا تو کون ہوتا ہے، تینوں ویکھیا نہیں میں تیری کیوں کہا، کمی دا کمی۔ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں جڑا بندہ کسی دوجے بندے نو نسل دا نسب دا تانا ماردا نا، اللہ دے ہاں وہ گٹر دے گند دے گندے کیڑے نالوں بھی گندا ہے۔ پخانے میں رینگنے والا کیڑا کتنا گندا ہے جو کسی کو نسب کا تانا مارتا ہے، وہ تیری کیوں کہات ہے، موچی، تیلی، کمی، کمیار، جلایا، ویکھیا نہیں تینوں، میں کہ تینوں سمجھنا؟ فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پخانے کے گندے کیڑے سے بھی گندا ہے، اس سے آگے گندگی کیا ہوگی؟ اور یہ آج ہمارے معاشرے میں عام پایا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ وہ بھی وہی ہے جو تو ہے، تینوں کچھ 4 پیر نہیں لگے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل، دنیا میں آنے کا انداز بھی ایک ہے، دنیا سے جانے کا انداز بھی ایک ہے، یہ تو اللہ نے پہچان کے لیے، تعارف کے لیے معاملے بنا دیے ہیں، تو انہیں فخر کا اس کو سبب بنا لیا ہے۔
اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، اس کا احترام ہے۔ اگر یہ چیزیں معیار ہوتی، اللہ کی قسم کبھی حبشے کے رہنے والا بلال جنت میں نہ جاتا۔ اللہ کیا یہ کوئی معیار نہیں ہے، رنگ نسل چہرہ۔ اسی اب ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹਣਾ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਆਸੇ ਕੁੜੀ ਵੇਖਣ ਜਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੀ नहीं। रंग इंज दा, कद इंज दा। रसूलुल्लाह की एक बीवी ने दूसरी को कद का ताना दिया, फरमाया तुम्हें अभी तक जालियत की बातें नहीं गई? यह इतना कड़वा जुमला है, इसको पानियों में, समंदर के पानी में डाला जाए वो कड़वा हो जाए। इतनी कड़वाहट है तेरे इस जुमले में। हम क्या करते हैं? कद निखा है, मुंडा नहीं ब्याह वेखे ने, कोई 5-6 रिश्ते वेखे ने, पसंद कोई नहीं आ रहा। भाई तेनू कैसा क्या 5-6 वेख? रिश्ता देखना ही इसलिए है जब करना हो। डंडगोरी पड़ी है, आज फलाने करो रजन जा रहे, आज फलाने करो जा रहे, फलाने करो हैं 20-25 रिश्ते वेख हाली तक बंदा पूछे घर भी वेख के जा, घर की रखे है। तो ये सब चीज़ें क़यामत के दिन इंसान के लिए ज़िल्लत का, परेशानी का सबब बनेंगी। अल्लाह ताला हम सब को महफूज रखे। अल्लाह हमारी नस्लों को, हमारे आबा व अजदाद को, हमारे रिश्तेदारों को अल्लाह शिरक से महफूज रखे, अल्लाह बिदआत से बचा के रखे, अल्लाह 5 वक़्त का नमाजी बना के रखे, अल्लाह तकब्बर से, गीबत से, चुगली से हमें सबको महफूज रखे। जे तू अगली हयाती दा सामान कीता, बड़ा अपने उत्ते तू एहसान कीता, बदानू नहीं नेकोकारां नू मिलनी, नबी पाक दे हुब्बदारां नू मिलनी। अल्लाह ताला हम सब को आखिरत की परेशानियों से, ज़िल्तों से महफूज रखे। अल्लाह जो सुना सुनाया है हमें उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।